اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضى قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک وأضلهم السامری فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فاختلفتم موعدي سورہ طٰ آیات 83 سے 86۔ وما أعجلك، اور کس چیز نے عجلت میں ڈال دیا آپ کو، عن قومی کا، اپنی قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ یہ اس موقع کا ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کے مقام پر بلایا اور آپ کو وہاں تورات دینے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 30 دن کی مدت مقرر کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرط شوق میں قوم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے وقت سے پہلے ہی طور پر پہنچ گئے۔ اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اس کو پورا کیا 10 مزید راتوں سے، تو اس کے رب کی مدت 40 راتوں میں پوری ہوئی۔ آپ نے قوم کی ذمہ داری حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کی۔ اس کی تفصیل سورہ اعراف میں قال موسیٰ لأخیہ ہارون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے اخلفنی فی قومی، تو میرا جانشین ہے میری قوم کا، واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اور تو ان کی اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی روش کی پیروی نہ کرنا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال ہوا کہ آپ نے جلدی کیوں کی، تو آپ نے فرمایا قال، آپ فرمایا ہم اولائی علی اثری، کہ وہ لوگ میرے پیچھے ہی ہیں، وعجلت الیک، اور میں نے جلدی کی تیری طرف، ربی، اے میرے رب، لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تیری خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے میں جلدی چلا آیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ عجلت اللہ کی رضا طلبی کے لیے تھی۔ اس پہلو سے یہ کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ محبت الہی کا تقاضا تھی، لیکن یہی عجلت ان کے لیے شدید آزمائش اور ان کی قوم کے لیے ایک سخت فتنہ بن گئی۔ آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ لے کے سامری نے زیورات سے ایک بچڑا بنایا اور قوم کے سامنے اس بات کا دعویٰ کر دیا کہ یہی تمہارا الہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے ہیں۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام اپنی انتہائی کوشش کے باوجود صورتحال پر قابو نہ پا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ابھی حال ہی میں فرعون کی غلامی سے نجات حاصل کی تھی۔ فرعون اور آل فرعون بھی گائے کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا ان کے ذہن میں بھی کافی عرصہ غلام رہنے کی وجہ سے اس کا تقدس بیٹھ چکا تھا۔ اب جب یہ بچڑا بن گیا تو قوم کے بہت سے لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی۔ قال، تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّا، پس بلا شبہ ہم نے، قد فتنا قومک، فتنے میں مبتلا کر دیا تیری قوم کو، من بعدک، تیرے بعد۔ فتنا قومک، آزمائش میں ڈال دینا، فتنے میں مبتلا کر دینا۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو کسی نہ کسی آزمائش سے گزارتا ہے۔ افراد نیک ہوں یا بد، سب پر آزمائشیں آتی رہتی ہیں، اور اسی آزمائش سے اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے میں فرق کر دیتا ہے۔ اب یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی قوم کو بھی آزمائش میں ڈالا اور وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے کہ سامری نے ان کو گمراہ کر دیا، اس لیے فرمایا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، اور گمراہ کر دیا انہیں سامری نے۔ فَرَجَعَ، پس لوٹے، موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبان آصفہ غصے میں اور افسوس کی حالت میں۔ آپ کو غصہ بھی بہت شدید تھا کہ قوم چند دن بھی صبر نہ کر سکی اور شرک میں مبتلا ہو گئی، اور آپ کو ان کی اس کیفیت پہ افسوس بھی ہوا۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا نہیں وعدہ کیا تھا تم سے تمہارے رب نے، وعدن حسنا، اچھا وعدہ، افطال علیکم العہد، یا طویل ہو گئی تم پر اس عہد کی مدت، ام اردتم، یا تم نے ارادہ کر لیا، ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ نازل ہو جائے تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب، فاختلفتم موعدی، پھر تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ تو آپ نے اپنی قوم کو سب سے پہلے سرزنش فرمائی کہ نادانو، تم یہ کیا کر بیٹھے؟ اللہ نے تم سے نہایت مبارک کتاب کا وعدہ کیا تھا، شریعت دینے کا مطالبہ کیا تھا، کیا اس وعدے کے پورے ہونے میں اتنی دیر ہو گئی کہ تم صبر نہ کر سکے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو؟ تم اس عہد کو توڑ بیٹھے جو تم نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ وہ عہد ہے جو آپ نے جانے سے پہلے قوم کے سرداروں سے لیا تھا، اور انہیں اس بات کی تاکید کی تھی کہ تم نے حضرت ہارون کی اطاعت کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔